وہ سرخ جوڑے میں میرے سامنے بیٹھی تھی اور میں اسے پلک جھپکائے بغیر دیکھے جا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے لگا تھا کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، برسوں کی تنہائی جیسے ختم ہو گئی ہو۔ خالہ نے نکاح کے وقت جو کہا تھا وہ ذہن میں گونج رہا تھا، ارمان بیٹا، نایاب اب تمہارا خیال رکھے گی، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں ہونے دے گی۔ اور آج واقعی وہ میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے، وہ ہلکا سا مسکرائی، شرم سے نظریں جھکائیں اور بولی، ارمان، آپ نے بہت انتظار کیا ہے نا؟ میں نے جواب میں کہا، تم میرے نصیب کا سب سے قیمتی تحفہ ہو نایاب، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے ساتھ ہو۔ اس نے کہا، اب میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ میں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اس کا دل دھڑک رہا تھا اور میرا دل بھی بے قابو ہو رہا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کی چوڑیاں اتاری، وہ تھوڑی کانپ گئی لیکن مجھے قریب آنے سے روکا نہیں۔ میں نے اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھے، وہ بے چین سی ہوئی۔ میں نے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تو وہ میری باہوں میں سمٹتی چلی گئی، جیسے برسوں سے میرا ہی انتظار کر رہی ہو۔ ہم ایک دوسرے میں کھو گئے۔ وہ رات ہماری زندگی کی سب سے حسین رات تھی۔ وہ بار بار کہتی، ارمان آپ بہت اچھے ہیں، میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے آپ ملے۔ اس کی ہر بات پہ میں ایمان لے آیا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں محبت دکھتی تھی۔ سچ کہوں تو میں نایاب کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا، اور اب اس کے ہونے سے مجھے زندگی مکمل لگنے لگی تھی۔ اگلے 2 دن ہم نے ایک دوسرے میں کھو کے گزارے۔ وہ ہر لمحہ میرے قریب تھی، ہم دونوں کا رشتہ جیسے برسوں پرانا ہو۔ وہ ہر رات میرے سینے پہ سر رکھ کے سوتی اور میں اس کی سانسوں کی مہک محسوس کرتا اور خود کو خوش قسمت سمجھتا۔ لیکن تیسرے روز صبح وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے کانپنے لگی۔ میں نے اسے فوراً تھاما، اس کی پیشانی تپ رہی تھی، آنکھوں میں الجھن تھی، وہ بار بار آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھول رہی تھی۔ میں گھبرا گیا۔ نایاب، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں؟ وہ آہستہ سے بولی، سر بہت بھاری ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے، مجھے ہاسپٹل لے چلیں۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے گاڑی میں ڈالا، راستہ بھر اس کا ہاتھ تھامے رکھا، وہ میری باہوں میں جھولے لے رہی تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی میں اسے سیدھا ایمرجنسی لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد سنجیدہ لہجے میں کہا، مسٹر ارمان، آپ کی بیوی کی حالت فوری ایڈمیشن کی متقاضی ہے، ہم کچھ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم خیال رکھیں گے۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا، وہ اسے لے گئے۔ میرے دل میں ایک انجانی بے چینی اترتی چلی گئی۔ میں ہاسپٹل کے کوریڈور میں بار بار دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھتا اور پھر اٹھ کے چلنے لگتا۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ پھر 2 گھنٹے بعد نرس نے آ کے کہا، آپ اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں۔ میں تیزی سے روم کی طرف گیا، دروازہ کھولا تو نایاب بیڈ پہ بیٹھی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے مجھے دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، ارمان، آپ تو ایسے گھبرا گئے جیسے کچھ ہو گیا ہو۔ میں ٹھیک ہوں، بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہوئے کہا، نایاب، تم ٹھیک ہو تو میرا دل ٹھیک ہے، لیکن تم تو صبح بہت خراب حالت میں تھی۔ اس نے ایک کہا لگایا، ارمان، کبھی کبھی ذہنی دباؤ سے بھی ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر آفاق بہت اچھے ہیں، انہوں نے صرف 2 انجیکشن دیا اور مجھے آرام آ گیا۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا کھٹکا بیٹھ چکا تھا۔ اس کی چہکتی آواز، اس کا پرسکون انداز اور سب سے زیادہ اس کی بے نیازی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ بند کیا اور اس کے قریب ہوا تو نظر ایک لمحے کو اس کی گردن کے بائیں جانب ٹھہر گئی۔ بال ذرا ہٹے ہوئے تھے اور وہاں ایک ہلکا سا سرخی مائل نشان دکھائی دیا، بالکل ویسا نشان جو… میں ٹھٹک گیا، دل ایک لمحے کو ساکت ہوا۔ میں نے فوراً نظریں ہٹا لی، ہونٹوں پر مصنوعی سی مسکراہٹ سجا لی جیسے کچھ دیکھا ہی نہیں، مگر اندر ایک شور سا اٹھا، ایک سوال مسلسل ذہن میں گونجنے لگا، یہ نشان آخر کیسے آیا؟ میں نے خود کو تسلی دی، ہو سکتا ہے شاید میں نے ہی بے دہانی میں چھوڑ دیا ہو یا کوئی الرجی ہو، مگر دل عجیب طریقے سے دھڑکنے لگا۔ اس ایک نشان نے جیسے دل میں شکوک کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے جان بوجھ کے دوبارہ اس نشان کو دیکھنے کی کوشش کی، جیسے میری نگاہیں تصدیق چاہتی ہوں کہ جو میں نے دیکھا وہ حقیقت تھی یا وہم، مگر اس نے شال کندھے پہ درست کر لی، گردن ڈھک گئی اور میرے سوال بھی۔ رات کو وہ حسب معمول میرے ساتھ لیٹی رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو۔ میں نے اس کا ماتھا چوما اور اسے خود سے لپٹا لیا۔ میں ایک یتیم لڑکا تھا،
ماں باپ کی شفقت بچپن میں ہی چھن گئی تھی، لیکن خالہ نے مجھے سنبھالا۔ وہ میری ماں کی چھوٹی بہن تھیں۔ انہوں نے اپنے 3 بچوں کے ساتھ مجھے بھی پالنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں شکر گزار تھا کہ میرے سر پہ کوئی چھت تھی۔ انہوں نے مجھے پڑھایا، کام سکھایا، اور جب میں تھوڑا سنبھلا، زندگی کو سمجھنے لگا، تو میرے سامنے نایاب کا نام لیا۔ کہا، ارمان بیٹا، وہ لڑکی بھی یتیم ہے، صرف ماں ہے اس کے ساتھ۔ اس کی ماں بہت اچھی عورت ہے، بیٹی کو عزت سے بیاہ دینا چاہتی ہے۔ میں خاموشی سے سن رہا تھا، دل میں کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن خالہ نے کہا، بیٹا، یہ لڑکی تمہاری زندگی بدل دے گی۔ میں نے ہاں کر دی، کیونکہ جنہوں نے مجھے بنایا سنوارا، ان کے فیصلے پہ شک کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ پھر رشتہ کروانے والی وہ عورت آئی، کچھ تصاویر، کچھ باتیں، کچھ ہلکی مسکراہٹوں کا تبادلہ، بس اتنا سا عمل اور رشتہ طے ہو گیا۔ میں نے نایاب کی تصویر دیکھی، آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی، چہرے پر ایک مانوس دکھ۔ وہ مجھے اپنی جیسی لگی۔ میں نے خالہ سے کہا، مجھے لگتا ہے وہ مجھے سمجھ سکے گی۔ خالہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اور یوں چند ہفتوں میں نکاح ہو گیا، اور جب وہ میری زندگی میں آئی تو مجھے لگا میں اب مکمل ہو گیا۔ میرا دل اب کسی اور چیز کے لیے نہیں تڑپتا تھا، کیونکہ نایاب میں مجھے میری مکمل دنیا دکھائی دیتی تھی۔ تیسرے دن پھر نایاب کا چہرہ بخار کی علامت سے زیادہ ذہنی الجھن کی عکاسی کر رہا تھا۔ میں نے ہاتھ اس کے ماتھے پہ رکھا تو اس کا بدن تپ رہا تھا۔ میں نے کہا، نایاب، تمہیں تو بخار ہے۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے دوبارہ کہا، چلو ہاسپٹل چلتے ہیں، کچھ تو مسئلہ ہے تمہارے ساتھ۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی، مجھے ڈاکٹر آفاق کے کلینک جانا ہے۔ میں ٹھٹک گیا۔ ڈاکٹر آفاق؟ وہی جس کے کلینک تم 2 روز پہلے ایڈمٹ ہوئی تھی؟ اس نے آنکھیں کھولے بغیر اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے اسے اٹھنے میں مدد دی اور گاڑی نکالی۔ راستے بھر وہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ میں نے کئی بار کچھ پوچھنے کی کوشش کی، مگر اس نے ہر بار نظریں چرا لی۔ گاڑی جیسے ہی کلینک کے دروازے پہ رکی، وہ فوراً بولی، میں اکیلی اندر جاؤں گی، تم باہر انتظار کرنا۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ نایاب، ہم میاں بیوی ہیں، میں تمہیں اکیلے کیسے بھیج دوں؟ تم بیمار ہو؟ وہ تیزی سے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہو۔ میں چپ ہو گیا۔ مجھے اس کی بات میں کچھ ایسا محسوس نہ ہوا جو مشکوک ہو، مگر اس کی جلد بازی اور بار بار کا اصرار کچھ نہ کچھ ضرور بتا رہا تھا جو وہ چھپانا چاہتی تھی۔ میں نے ہاتھ تھام کے کہا، جلدی آ جانا، زیادہ وقت لگے تو کال کر دینا۔ اس نے سر ہلایا اور اندر چلی گئی۔ میں سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی انجان سا خوف میرے اندر چپکے چپکے جگہ بنا رہا ہو۔ 15 منٹ گزرے، پھر 20، اور پھر اچانک دروازے کے اندر سے ایک بلند قہقہا سنائی دیا۔ وہ مرد کی آواز تھی، نرم لیکن بے ساختہ۔ میں چونک کے کھڑا ہو گیا۔ قہقہا ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک اور قہقہا نایاب کی آواز میں گونجا۔ میں نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میری سانس جیسے رکنے لگی، دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں دھماکے کرنے لگی۔ میں نے فوراً موبائل نکالا، مگر نمبر ملانے سے پہلے رک گیا۔ میں دروازے کے بالکل قریب چلا گیا۔ آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، نایاب، تم ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی ہو۔ یہ آواز ڈاکٹر آفاق کی تھی۔ پھر نایاب کی دبی دبی ہنسی ابھری۔ بس اتنی تعریف بھی نہ کریں۔ میں نے اپنی انگلیاں مٹھیاں بنا لیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ارمان کو کیا معلوم کہ ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ ڈاکٹر آفاق کی آواز میں عجیب سا لاپرواہی کا رنگ تھا۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا، جیسے میرا جسم اب مزید وزن سنبھالنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میری دنیا جو چند دن پہلے بسی تھی وہ لمحوں میں بکھرتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا اندر گھس کے سب کچھ سامنے رکھ دوں، مگر پھر میرے ہاتھ بے جان سے ہو گئے، جیسے کچھ بھی کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں تھی۔ میں بس وہیں کھڑا رہا، جیسے اپنے ہی خواب کا جنازہ دیکھ رہا ہوں۔ میں خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ راستے بھر نایاب کے چہرے پہ وہ بشاشت تک نہیں آئی جو ایک مریض کی طبیعت سنبھلنے کے بعد ہوتی ہے۔ میں نے ایک بار پھر پوچھا، طبیعت بہتر ہے؟ اس نے سر ہلا کے بس اتنا کہا، ہاں، تھوڑی بہتر ہوں۔ میں نے نگاہیں اس کی طرف ڈالتے ہوئے آہستہ سے کہا، اندر کافی دیر لگ گئی، سب خیریت تھی؟ وہ تیزی سے بولی، بس کچھ رپورٹس تھیں، ان پہ بات ہو گئی۔ میں نے رک کے پوچھا، رپورٹس؟ کیسی رپورٹس؟ تمہیں تو بخار تھا، رپورٹ کیسی؟ وہ ایک لمحے کو سٹ پٹائی، پھر نظریں چرا کے بولی، بس نارمل چیک اپ تھا، کچھ لیب ٹیسٹ کیے۔ پہلے دن ان کی بات ہوئی،
میں نے خود کو سمجھاتے ہوئے چپ رہنا بہتر جانا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ محسوس کرے کہ میں شک کر رہا ہوں، مگر میرے اندر کچھ ایسی گرہ پڑ چکی تھی جو کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ فوراً کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پہ جا لیٹی۔ میں نے پانی کا گلاس لا کے دیا تو اس نے زبردستی مسکرا کے کہا، بس تھکی ہوئی ہوں، ذرا لیٹنے دو۔ میں بیٹھ گیا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، مگر وہ جھٹ سے پیچھے ہو گئی۔ ارمان پلیز ابھی نہیں، سر میں درد ہے، میں نے دھیرے سے کہا۔ نایاب تم نے تو کبھی یوں نہیں کیا، کچھ اور بھی ہے جو تم مجھ سے نہیں کہہ رہی؟ اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا اور بمشکل بولی، کچھ نہیں ہے، بس تھکن ہے، بہت تھکن۔ میں اٹھ کر خاموشی سے باہر آ گیا۔ میں نے سگریٹ سلگائی، حالانکہ میں نے شادی کے بعد چھوڑ دی تھی، مگر آج دل قابو میں نہیں تھا۔ نایاب کا وہ انداز، وہ رویہ، وہ لمس سے گریز، میں نے سب کچھ ذہن میں تولنا شروع کر دیا۔ رات کافی دیر سے میں بستر پہ آیا، وہ پہلے ہی کروٹ لیے لیٹی تھی۔ میں نے آہستہ سے اسے چھوا تو اس نے کوہنی سے دھکیل کے کہا، ارمان پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں نے بس اتنا کہا، ٹھیک ہے، سو جاؤ، اور خود بھی چپ چاپ کروٹ لے لی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، کمرے میں گہری خاموشی تھی، بس پنکھے کی آواز تھی جو چھت سے لگ کر عجیب سی لرزش پیدا کر رہی تھی۔ آنکھ لگی تو خواب میں خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پایا۔ سامنے نایاب تھی، سفید لباس میں، بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر عجیب سی چمک۔ وہ ہنس رہی تھی، اتنے زور سے جیسے پاگل ہو گئی ہو۔ پھر اچانک سامنے آفاق آ گیا، وہ بھی ہنسنے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہے لگا رہے تھے۔ نایاب نے آفاق کی طرف جھکتے ہوئے کہا، میں نے ارمان سے سب کچھ چھپا لیا، اور آفاق نے جواب دیا، ارمان بس ایک ضرورت تھا، اصل میں تم صرف میری ہو۔ میں نے آگے بڑھنا چاہا، مگر جیسے میرے پیر زمین میں دھس گئے ہوں۔ میں چیخا، پکارا، نایاب، نایاب، مگر اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہ دیکھا۔ آفاق نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے پوری طاقت سے دروازہ پیٹا، مگر کچھ نہ ہوا، جیسے سب کچھ میرے سامنے ہوتے ہوئے بھی میری پہنچ سے دور ہو۔ میں چیخ مار کے اٹھ بیٹھا، شرٹ پسینے سے تر تھی، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ میں نے سامنے دیکھا، نایاب سکون سے سو رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا، مگر ہاتھ کانپ رہا تھا۔ میں نے بمشکل گھونٹ حلق سے نیچے اتارا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اور دماغ کسی ایسے منظر میں قید ہو چکا تھا جس سے نکلنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میری آنکھیں اندھیرے میں بھی نایاب کے چہرے پہ بار بار وہی چمک دیکھ رہی تھیں جو خواب میں آفاق کے ساتھ ہنستے وقت تھی۔ میں نے دل میں بس اتنا کہا، یہ خواب تھا، بس خواب۔ مگر کیا خواب ہمیشہ جھوٹے ہوتے ہیں؟ میں ہر دن صبح آنکھ کھولتے ہی یہ دعا کرتا کہ آج نایاب پہلے جیسی ہو، وہ جو میرے ساتھ ہنستی تھی، باتیں کرتی تھی، میرے گلے لگ کے رات کو سوتی تھی، مگر اب وہ چہرہ جیسے دھند میں لپٹا جا رہا تھا۔ ہر روز جب وہ ڈاکٹر آفاق کی کلینک سے واپس آتی تو اس کی طبیعت مزید بگڑی ہوئی دکھائی دیتی۔ واپس آ کے بستر میں گھس جاتی اور میرے قریب آنا تو جیسے اس کے لیے اذیت بن چکا تھا۔ ایک روز میں نے کہا، نایاب، ڈاکٹر کے پاس جا کے طبیعت بہتر ہونے کے بجائے اور خراب کیوں ہوتی ہے؟ اس نے بس تکیے کی طرف منہ گھما لیا اور بولی، مجھے جو محسوس ہوتا ہے وہ تم نہیں محسوس کر سکتے۔ میں نے آہستہ سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اندر کا درد تم مجھ سے چھپا کیوں رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا ساتھی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، لہجے میں تلخی تھی۔ تو کیا تم میرے ڈاکٹر ہو؟ ہر وقت سوال کرتے ہو، مجھے سپیس چاہیے، ارمان سمجھو ذرا۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے خالہ کو فون کیا، میری آواز کانپ رہی تھی۔ خالہ، نایاب بدل گئی ہے، وہ جیسے خود کو مجھ سے کاٹ رہی ہے، اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا کیا ہو رہا ہے۔ خالہ نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، بیٹا، تم نے کبھی عورت کی تھکن دیکھی ہے؟ وہ خود کو بچانے کے لیے اکثر اپنے اندر قید ہو جاتی ہے، تم بس اس کے ساتھ رہو، سوال کم کرو، محبت بڑھا۔ میں نے خالہ سے وعدہ کیا کہ میں کوشش کروں گا، مگر دل کے اندر عجیب سا خالی پن پھیلتا جا رہا تھا۔ نایاب کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ صبح ناشتہ بناتی تب بھی خاموش، میں آفس سے آتا تو میرے سلام کا جواب بھی بمشکل دیتی، دن بھر موبائل اس کے ہاتھ میں ہوتا اور مجھ سے نگاہیں چرائے رکھتی۔ کئی بار کہتا، چلو کہیں باہر چلتے ہیں، تمہارا دل بہل جائے گا، تو وہ صاف انکار کر دیتی، میری طبیعت ٹھیک نہیں، تم اکیلے جاؤ۔ ایک شام جب میں دفتر سے واپس آیا تو وہ کچن میں کھڑی تھی۔ میں نے پیچھے سے جا کے گلے لگانا چاہا تو جھٹکے سے خود کو چھڑا کے کہنے لگی، ارمان، تمہیں کیا لگتا ہے میں ہر وقت تمہارے لیے تیار بیٹھی رہوں؟
مجھ سے اپنا جسم نہیں سنبھل رہا اور تمہارے دماغ میں صرف اپنی تسلی ہے۔ میں ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ میرے اندر کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں تو صرف تمہیں محسوس کرنا چاہتا تھا۔ تمہاری خاموشی مجھے کھا رہی ہے نایاب۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور پینے لگی جیسے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ پھر کہنے لگی، میں بہت تھک چکی ہوں ارمان، تمہیں سمجھ نہیں آتا، میرا ذہن میرا جسم دونوں تھک گئے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، پھر کیوں نہیں بتاتی کہ اصل تکلیف کیا ہے؟ تم ڈاکٹر کے سامنے سب کچھ کہتی ہو، مجھ سے نہیں۔ وہ ہنسی۔ تم اور ڈاکٹر برابر ہو سکتے ہو، کم از کم وہاں سوال نہیں ہوتے، صرف علاج ہوتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ رات آئی تو میں لیٹ کے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا مگر بیڈ لیمپ کی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ موبائل پر کسی سے چیٹ کر رہی تھی، لیکن اس کے لبوں کی ہلکی سی مسکراہٹ مجھے بے چین کر رہی تھی۔ اس کی نظریں مسلسل اسکرین پہ تھیں، انگلیاں بے دہانی میں موبائل کے کنارے پہ چل رہی تھیں۔ میں نے کروٹ لے کے اسے دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، کون ہے؟ وہ چونکی، ایک لمحے کو موبائل کو تھوڑا نیچے کیا اور بولی، میری دوست طیبہ تھی۔ پرانی باتیں یاد کر رہے تھے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، مگر وہ یہ کہتے ہی موبائل فوراً تکیے کے نیچے رکھ چکی تھی، جیسے کوئی چیز چھپانی ہو۔ میں نے کہا، طبیعت ٹھیک تھی تمہاری؟ کیسا رہا آج کا دن؟ وہ اٹھ کے سیدھی ہو گئی، بولی، سر درد ہو رہا ہے، ذرا پانی پی لوں، اور بات بدل گئی۔ میں نے اسے تھامنا چاہا، اس کا ہاتھ پکڑا، مگر اس نے آہستگی سے ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے ارمان، تھوڑا سا آرام کر لوں۔ میں خاموش ہو گیا، مگر خاموشی میرے اندر شور مچانے لگی۔ 2 ہفتے پہلے تو وہ خود میرے گلے لگ جاتی، تم میرے سب کچھ ہو، تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں میں، اور اب اچانک وہ بدلنے لگی تھی، نہ وہ جذبہ، نہ وہ لمس، نہ وہ شدت۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہ واقعی بیمار ہے، شاید ذہنی دباؤ میں ہے، مگر اس کی نظریں کچھ اور کہتی تھی۔ وہ رابطے میں تھی کسی اور سے، کسی اور دنیا میں جس میں میری رسائی نہیں تھی، اور میں صرف وہی شخص رہ گیا جس کے ساتھ وہ چھت بانٹتی تھی، راتیں نہیں۔ وہ اپنی طرف سے کمبل لے کے سو گئی۔ میں پوری رات جاگتا رہا، سوچتا رہا، کون سی لکیر کھینچتی ہے اس نے میرے اور اپنے بیچ، اور کیوں ہر روز اس لکیر کے اس طرف صرف میں رہ جاتا ہوں۔ اس دن وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی تیاری کر رہی تھی جب میں نے صاف کہا کہ میں اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا۔ اس نے فوراً انکار کیا، روکھے لہجے میں بولی، میں اکیلی جا سکتی ہوں، تم کیوں زبردستی ساتھ جانا چاہتے ہو؟ میں نے سخت لہجے میں جواب دیا، کیونکہ مجھے جاننا ہے کہ تمہاری بیماری کیا ہے، جو روز بڑھتی جا رہی ہے، اور تم صرف ڈاکٹر کو بتاتی ہو، اپنے شوہر کو نہیں۔ وہ خاموش ہو گئی، صرف خاموشی سے الماری سے دوپٹہ نکالا اور گاڑی میں آ کے بیٹھ گئی۔ راستے بھر خاموشی چھائی رہی۔ میں نے 1-2 بار بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے موبائل پہ نظریں جمائے رکھی۔ کلینک پہنچ کر وہ تیزی سے اندر چلی گئی۔ میں نے کچھ دیر باہر انتظار کیا، پھر دل بے قابو ہونے لگا۔ قدم خود بخود دروازے کی طرف اٹھے۔ دروازہ بند تھا مگر آواز باہر آ سکتی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کان لگایا۔ اندر سے آفاق کی آواز آئی، نایاب، تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ نایاب کی آواز لرز رہی تھی، مگر ارمان، وہ کچھ نہیں سمجھتا، بس سوال کرتا ہے، شک کرتا ہے۔ میں دروازہ توڑ دینا چاہتا تھا مگر ہاتھ پتھر ہو چکے تھے۔ ان کے درمیان جو لہجہ تھا، وہ انداز، وہ ربط، وہ محض معالج اور مریض کا نہیں تھا۔ میں نے دروازے سے پیچھے ہٹ کے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ دل میں بے یقینی کا طوفان تھا، قدم بوجھل ہو چکے تھے۔ میری بیوی، میرا اعتبار، میری محبت کسی اور کی موجودگی میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی، اور میں دروازے کے باہر کھڑا اپنی کمزوری ناپ رہا تھا۔ تبھی اندر سے پھر نایاب کی آواز آئی، آفاق، تم سب سنبھال لو گے نا، اگر میں نہ سنبھال پائی؟ اور آفاق نے بغیر توقف کے کہا، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ میں نے دروازے سے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنی انگلیاں مٹھی میں جکڑ لی۔ دل میں صرف ایک سوال تھا، نایاب کیوں؟ میں نے اس دن دفتر میں بیٹھے بیٹھے اچانک فیصلہ کیا کہ مجھے نایاب پہ نظر رکھنی ہے۔ اب معاملہ صرف شک یا بدگمانی کا نہیں رہا تھا، وہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو چکا تھا، اور جس لمحے انسان کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے، وہاں اعتبار کا پل خود بخود گر جاتا ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی، دوپہر کے 12:30 بج رہے تھے۔ میں نے فائل بند کی، کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کیا اور نکل آیا۔ راستے میں کئی بار خود کو سمجھایا کہ شاید وہ سب میرا وہم ہو۔ پھر گھر جانے کے بجائے میں نے ارادہ کیا کہ آج خالہ کے پاس جاؤں۔ ایک وہی تو تھیں جہاں میری تمام الجھنوں کا، ہر پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل نکلتا تھا۔ لیکن جیسے ہی ان کے گھر پہنچا اور دروازے سے اندر قدم رکھا، سامنے میری کزن شمائلہ بیٹھی ہوئی تھی۔
میں نے سلام کیا تو وہ اٹھ کے میرے قریب آئی۔ ہلکی سی سنجیدگی اس کے چہرے پہ تھی۔ پھر اس نے بغیر کسی تمہید کے ایک ایسی بات کہی کہ میرا دل جیسے لمحہ بھر میں دھڑکنا بھول گیا۔ وہ بولی، ارمان بھائی، میں نے نایاب کو آج مارکیٹ میں ایک مرد کے ساتھ دیکھا۔ وہ دونوں بہت خوشگوار موڈ میں تھے، کہے لگا رہے تھے جیسے کوئی پرانا تعلق ہو۔ اس کے جملے میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ میں جیسے بے آواز ہو گیا، زبان پہ جیسے تالے لگ گئے۔ میں خالہ کے گھر سے نکلا تو جیسے سارا وجود ہل چکا تھا، دماغ کسی پنکھے کی طرح گھوم رہا تھا۔ میں بار بار رک کے سوچتا کہ یہ وہی نایاب ہے جس نے میرے سامنے کہا تھا کہ میرا ہونا ہی اس کی زندگی ہے۔ میں کبھی نہ مانتا اگر شمائلہ نہ کہتی۔ میں نے سوچا شاید غلط فہمی ہو، شاید کوئی پرانا رشتہ دار ہو، کوئی دوست ہو، پر جس انداز الفاظ کی وہ بات کر رہی تھی، خوشگوار موڈ کے الفاظ اس نے استعمال کیے، ان کا مطلب میں بخوبی سمجھتا تھا۔ میں اسی ادموئے سے حوصلے کے ساتھ سڑکوں پہ ٹہلتا رہا۔ سگنل کی بتیوں کی طرح دل کی حالت بھی سرخ، سبز، زرد بدلتی رہی۔ نہ بھوک تھی نہ پیاس، صرف بے یقینی تھی، اور ٹوٹا ہوا یقین تھا جو سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جب رات گئے گھر پہنچا تو نایاب دروازے پہ کھڑی تھی۔ وہی نایاب جس کے ماتھے کی شکنیں اکثر میرے سوالوں سے ابھرتی تھیں، آج وہ ہنس رہی تھی، لپٹ گئی مجھ سے، کچھ بھی کہے بغیر میرے کندھوں پر بازو ڈالے اور اندر لے گئی۔ میں بے جان سا پیچھے پیچھے چلتا رہا، جیسے کچھ سمجھنے کی ہمت نہیں بچی۔ کمرے میں پہنچ کے اس نے میری طرف دیکھا۔ کہاں رہ گئے تھے؟ کتنی بار فون کیا؟ میں نے نظریں چرائیں، فون سائلنٹ تھا۔ وہ پاس آئی، میرے ہاتھ چھوئے۔ کیا ہوا ارمان، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے اس کے لمس میں کوئی کپکپاہٹ محسوس نہ کی، جیسے وہ مکمل مطمئن ہو، مکمل پر اعتماد ہو، لیکن میری آنکھوں کے پیچھے ایک فلم چل رہی تھی جس میں شمائلہ وہ الفاظ بار بار دہرا رہی تھی۔ نایاب نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں رک گیا، لمحہ بھر کو امید جاگی، لیکن پھر وہ بولی، چھوڑو، تم تھکے ہوئے ہو، پہلے تمہارے کندھے دبا دوں؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، جس نے ہفتوں مجھے قریب نہ آنے دیا، آج وہ میرے سینے پہ سر رکھے دھیرے دھیرے سانس لے رہی تھی۔ میں ساکت ہو گیا۔ کیا یہ وہی ہے؟ کیا یہ سب جھوٹ تھا، یا ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی نفسیاتی کھیل ہے؟ اس نے سرگوشی میں کہا، آج مجھے صرف تم چاہیے ہو ارمان۔ میں نے ہونٹ کاٹ لیے۔ دل نے ایک بار پھر دھوکہ کھایا یا موقع دیا، میں نہیں جانتا تھا، لیکن اس کی انگلیاں میرے بالوں میں الجھ رہی تھی۔ وہ سرگوشیوں میں میرے ہر دن کی تھکن اتار رہی تھی، اور میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا، جیسے کوئی موم کی مورت ہو جس پہ آگ کے ساتھ پانی بھی برس رہا ہو۔ میں نے سرگوشی میں بس اتنا کہا، نایاب تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ اس نے ہنس کے میری قمیض کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ تم پاگل ہو، کچھ بھی سوچتے ہو، مجھے کچھ نہیں چھپانا۔ لیکن میں جانتا تھا۔ وہ مسکرا رہی ہے، مگر اس کی سانسوں میں گھبراہٹ ہے، اس کے لمس میں بے خودی ہے، مگر آنکھوں میں کچھ چھپا ہوا ہے۔ آج وہ میرے ساتھ تھی، میرے بالکل قریب، لیکن اس کی روح کہیں اور تھی۔ میں جانتا تھا کوئی بات ہے جو اسے اندر سے ہلا رہی ہے، یا وہ مجھے ہلانا چاہتی ہے۔ اس نے مجھے بیڈ پہ دھکیلا تو میں کچھ لمحے کے لیے جیسے ساکت رہ گیا۔ وہ آہستہ سے میرے اوپر جھکی، اس کے بال میرے چہرے سے چھو گئے۔ میں نے آنکھیں بند کی تو ایک ہلکی سی سرگوشی میرے کانوں میں ابھری۔ میں بس تمہیں محسوس کرنا چاہتی ہوں، بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ سنے۔ اس کی سانسوں کی نرمی میری گردن کو چھو رہی تھی۔ میرے ہاتھ بے اختیار اس کی کمر کے گرد لپٹے۔ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی، میری پیشانی کو بوسہ دیا اور میرے ساتھ گلے لگ کے اپنی سانسوں کو میرے سینے میں دفن کر دیا۔ ہم دونوں خاموش تھے، لیکن اندر کہیں بہت شور تھا، وہ شور جسے صرف دل سن سکتا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کی کمر کو سہلاتے کہا، اگر تم یوں ہی رہو تو میں دنیا کی ہر الجھن بلا دوں گا۔ اس نے کہا، میں تو ہمیشہ تمہاری ہوں، اور پھر ہم صرف ایک دوسرے میں ڈھل گئے۔ میں نے یہ سوچا کہ شاید وہ بدل رہی ہے، شاید اسے اپنی سرد مہری کا، اپنی لا تعلقی کا، ان راتوں کا جن میں تنہا اسے دیکھتا رہتا اور وہ مجھ سے منہ موڑتی رہی، ان سب کا احساس ہو گیا ہے۔ جب اس نے میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، آج بس تم سے لپٹ کے سونا ہے، تو میری ساری شکایات جیسے بہہ گئیں۔ مجھے لگا شاید اب وہ وہی نایاب بن رہی ہے جس کے لیے میں اپنی ہر حد سے گزرتا رہا۔ مجھے لگا اب وہ میرا دل مزید نہیں توڑے گی، اب وہ میرے قریب رہے گی، میرے لمس کو رد نہیں کرے گی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے خود کو بے حد خوش نصیب محسوس کیا، کیونکہ اس لمحے اس کی آغوش میں صرف سکون تھا۔
اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی تھی۔ اگلے ہی پل وہ دروازے سے اندر آئی۔ گیلے بال اس کے کندھوں سے چپک رہے تھے، ایک ہاتھ میں تولیہ اور دوسرے میں میری شرٹ تھامے ہوئے۔ وہ بولی، جھک کر میرے چہرے کے قریب آئی اور شرارت سے بولی، اٹھو، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں مسکرا دیا۔ آج بہت دنوں بعد میرے گھر میں وہ روشنی، وہ رونق لوٹی تھی جو نایاب کے آنے سے آئی تھی۔ ناشتے کی میز پر وہ غیر معمولی طور پہ خوش تھی، جیسے کچھ سوچ رکھا ہو۔ پراٹھا میری پلیٹ میں رکھتے بولی، ارمان، میں سوچ رہی تھی آج امی کے پاس چلی جاؤں۔ شادی کے بعد سے ایک بھی دن ان کے ساتھ نہیں گزارا، دل بہت اداس ہے ان کے لیے۔ میں نے ڈوالا لیتے ہوئے مسکرا کے کہا، تو ٹھیک ہے، میں آج آفس سے چھٹی لے لیتا ہوں، ہم دونوں چلیں گے اکٹھے۔ لیکن وہ فوراً چونک گئی، جیسے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو۔ ارے نہیں نہیں، آپ کو چھٹی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا کام بہت ضروری ہے، میں خود ہی چلی جاؤں گی، آرام سے آ جاؤں گی شام تک۔ اس کے لہجے میں عجیب سی بے چینی چھپی تھی، جیسے اس نے پہلے سے ہی طے کر رکھا ہو کہ اسے اکیلے جانا ہے۔ میں نے چونک کے اسے دیکھا۔ پہلی بار میں نے اس سے خود ساتھ چلنے کی پیشکش کی تھی اور وہ اتنی آسانی سے مجھے ٹال گئی۔ دل میں ایک ہلکی سی کھٹک ابھر آئی جو چپ چاپ دل کے کسی کونے میں بیٹھ گئی۔ میں آفس میں بیٹھا تھا، مگر کاغذات کی سیاہی، کمپیوٹر کی روشنی یا ارد گرد کی چہل پہل میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار بس ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، آپ کو چھٹی کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ نایاب کی وہ نرمی سے کہی گئی بات جو بظاہر عام سی تھی، مگر آج دل میں کانٹے کی طرح چبھی جا رہی تھی۔ میں نے پہلی بار اس سے ساتھ چلنے کی خواہش کی اور اس نے اتنی آسانی سے ٹال دیا۔ میں آفس سے سیدھا چھٹی لے کر نایاب کے میکے پہنچا۔ راستے بھر دل میں عجیب سا شور تھا، سوچتا رہا کہ شاید میرا شک بے بنیاد ہو، شاید وہ واقعی اپنی ماں کے پاس ہو۔ دروازے پہ دستک دی، کچھ دیر بعد گیٹ کی جھری سے چوکیدار کا چہرہ نظر آیا۔ مجھے دیکھ کے ایک پل کو رکا، پھر گیٹ کھول دیا۔ السلام علیکم صاحب جی۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ میں نے مختصر سا جواب دیا، نایاب آئی ہے، اندر ہے۔ چوکیدار نے جواب دیا، صاحب جی، بی بی جی تو نہیں آئیں، اماں جی بھی صبح سویرے کہیں چلی گئی تھی، ابھی تو پورا گھر خالی ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے قدم وہیں جم گئے۔ میں نے چوکیدار کی بات دہرائی، نایاب آج آئی ہی نہیں۔ وہ جھجکا، پھر بولا، نہیں صاحب، اگر آتی تو مجھے معلوم ہوتا۔ میں نے ارد گرد دیکھا جیسے شاید وہ ابھی آ جائے، لیکن وہاں خاموشی تھی۔ میں نے آہستگی سے چوکیدار سے پوچھا، کب گئی تھی اماں جی؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، صبح 8 بجے کے قریب، تب سے تالا لگا ہے اندر۔ میں نے نظریں نیچے کر لیں، دل جیسے بند ہو رہا تھا۔ میں وہاں مزید کچھ بھی نہ بول سکا، چپ چاپ واپس گاڑی میں آ بیٹھا۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر وہ یہاں نہیں تو پھر کہاں ہے؟ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے موبائل اٹھایا، انگلیاں غیر ارادی طور پہ نایاب کا نمبر ڈائل کر چکی تھی۔ دل میں ایک انجانی سی بے چینی تھی، جیسے کوئی پردہ سا ڈال دیا گیا ہو۔ میرے سامنے فون اٹھتے ہی میں نے سیدھا پوچھا، کہاں ہو تم؟ میری آواز میں نرمی کی گنجائش تھی، مگر اندر کی کھلبلی شاید لہجے میں جھلک گئی۔ اس نے بڑے آرام اور ڈھٹائی سے کہا، ارے آپ کو بتا کے تو آئی تھی امی کے گھر ہوں۔ ایک لمحے کو لگا جیسے کوئی تیز چیز دل کے پار ہو گئی ہو۔ میں نے جھٹ سے کہا، اچھا تو پھر بات کراؤ میری ان سے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اب وہ کوئی نیا بہانہ بنائے گی، شاید کہے گی وہ سو رہی ہے یا کسی کام میں مصروف ہے، مگر اگلے لمحے میری حیرت کی تمام حدیں ٹوٹ گئیں جب اس نے فوراً فون اپنی ماں کو دے دیا اور ماں نے معمول کی گرم جوشی سے بات شروع کر دی، جیسے واقعی نایاب وہیں ہو۔ لیکن نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا تھا جیسے منظر کچھ اور تھا، آوازیں کچھ اور حقیقت کچھ اور تھی۔ میں سیدھا گھر آ گیا، راستے بھر خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ شاید میں غلط سوچ رہا ہوں، شاید کوئی معمولی بات ہو، لیکن دل میں جو کھٹک تھی وہ کسی طور پہ کم نہ ہوئی۔ دروازہ کھولا، اندر داخل ہوتے ہی کوٹ اتارا اور خود سے عہد کر لیا کہ اب بس بہت ہو گیا، آج اس راز سے پردہ اٹھا کے ہی رہوں گا۔ جو بات نایاب مسلسل چھپا رہی ہے اسے جان کے ہی دم لوں گا۔ ایک دن طبیعت کا بہانہ، دوسرے دن اکیلے جانے کی ضد، کبھی فون پر کسی سے مسکرا کے باتیں اور پھر موبائل چھپانا، اور اب ماں کے گھر کا بہانہ۔ آخر چھپا کیا رہی ہے مجھ سے؟ میں اس کا شوہر ہوں، اس کا سب کچھ۔ اگر وہ مجھ پہ بھروسہ نہیں کر سکتی تو پھر یہ رشتہ صرف نام کا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اب اسے ٹالنے نہیں دوں گا، سیدھا سوال کروں گا، اور اس بار خاموشی کا مطلب سمجھوتا نہیں بلکہ فاصلہ ہوگا۔ میں صوفے پر نیم دراز آنکھیں موندے ہوئے
خود کو کسی بھی طرح کے سکون کے حصار میں قید کرنا چاہتا تھا، لیکن دل میں جو تڑپ اور ذہن میں جو سوالوں کی گونج تھی وہ کسی پل چین سے بیٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ ہر لمحہ یہی سوچ ستا رہی تھی کہ وہ کون سا پردہ ہے جو ہمارے درمیان کھینچ دیا گیا ہے، وہ کس کے ساتھ بانٹتی ہے وہ لمحے جو کبھی صرف میرے لیے مخصوص ہوا کرتے تھے۔ تبھی باہر سے کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ میں جیسے چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ ایک لمحے کو دل کی دھڑکن تھمی اور بے ساختہ قدم کھڑکی کی طرف اٹھے۔ پردہ ذرا سا سرکایا تو منظر وہی تھا جس سے ڈر لگ رہا تھا۔ نایاب ایک مہنگی چمکتی ہوئی گاڑی سے اتری۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، ایسی کھلی اور بے پرواہ جیسے کسی جشن سے لوٹی ہو۔ وہ گاڑی کی طرف مڑی، ہاتھ ہلایا، چہرہ واضح نہیں تھا مگر انداز اور بدن کی زبان بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ کسی ایسی راحت سے گزر کے آئی تھی جس کا میں حصہ نہیں تھا۔ دل جیسے مٹھی میں آ گیا، ہلکا خشک ہوا اور جسم میں ٹھنڈک سی دوڑ گئی۔ میری نظروں کے سامنے وہ منظر کسی فلم کے سین کی طرح چلتا رہا۔ اس کی چال، اس کی ہنسی، گاڑی میں بیٹھے وجود کو الوداع کہنا اور پھر بڑے اعتماد سے گھر کے اندر داخل ہو جانا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر میں جان چکا تھا وہ وقت سے پہلے صرف اس لیے آئی تھی کہ میں اسے آتے ہوئے نہ دیکھ سکوں، لیکن تقدیر نے مجھے وہ لمحہ دکھا دیا جو شاید سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی میرے ضبط کی آخری حد بھی ختم ہو گئی۔ میں نے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا۔ وہ چونکی جیسے میری موجودگی اس کے حساب میں نہ ہو۔ میں نے دان بھینچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آواز دبی ہوئی لیکن کاٹدار تھی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ کون تھا وہ؟ اور کہاں گئی تھی آج؟ وہ میرے چہرے کو حیرت سے تکنے لگی، جیسے بے خبر ہو، جیسے میں نے کچھ غلط دیکھ لیا ہو۔ ارمان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تو امی کے پاس تھی، تمہیں بتایا بھی تھا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی مگر نظر جھکی ہوئی۔ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن میری گرفت مضبوط تھی۔ میں نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کا جائزہ لیا۔ جھوٹ مت بولو نایاب، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تم اس گاڑی سے اتری، خوشی خوشی ہاتھ ہلایا، اتنی خوشی تو تمہیں میرے ساتھ بھی کبھی نہیں ہوئی۔ وہ کون تھا؟ وہ ایک لمحے کو بالکل خاموش ہو گئی، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو، جیسے جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ امی کا محلے دار ہے، مجھے ڈراپ کر دیا، بس تم کیوں ایسے بات کر رہے ہو؟ میں نے تلخی سے مسکرا کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اور امی تو گھر پہ تھی ہی نہیں، کس کے گھر پہ تھیں؟ فون پہ بات بھی کروا دی، کمال کی پلاننگ تھی نایاب۔ وہ اب ایک دم دفاعی ہو گئی۔ ارمان پلیز، تم بے وجہ شک کر رہے ہو، میں تمہیں سب سمجھا دوں گی، بس ابھی نہیں۔ میں نے ہاتھ ڈھیلا کیا اور دھیرے سے بازو چھوڑ دیا، لیکن نظریں اس کے چہرے پہ جما دی۔ تو کب؟ جب تم سب چھپا چکو یا جب تم چلی جاؤ ہمیشہ کے لیے؟ شٹ اپ ارمان، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کی آواز بلند تھی، کانپتی ہوئی مگر واضح۔ میرے الفاظ کا زہر شاید اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ محبت کرتی ہوں تم سے، وہ بھی ٹوٹ کر۔ اس نے میرے سینے پہ زور سے ہاتھ مارا، جیسے میرے اندر جمے شک کے پتھروں کو توڑنا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں لیکن نگاہیں مضبوط تھیں۔ ہر بات کو الزام نہ بنایا کرو، ہر خاموشی میں بے وفائی مت ڈھونڈو۔ میں ساکت ہو گیا۔ اس کے انداز میں وہ شدت تھی جو صرف سچ بولنے والوں میں ہوتی ہے۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، تھکی ہوئی، زخمی سی، لیکن جھوٹی نہیں لگی۔ ارمان، تم اگر کچھ دیکھ بھی چکے ہو تو پہلے مجھ سے پوچھ تو لیتے۔ سزا دینا آسان ہے، ساتھ نبھانا مشکل۔ اس کی باتوں میں کوئی ڈھونگ نہیں تھا، کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے تھوڑی دیر بعد آہستگی سے بولی، تمہیں مجھ پہ شک ہو گیا ہے لیکن مجھے تم سے محبت ہے، جتنی پہلے تھی اتنی ہی آج بھی ہے۔ وہ چپ چاپ کچن میں چلی گئی، جیسے اب اور کچھ کہنے کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ اس کی پشت میری طرف تھی لیکن حرکات بتا رہی تھی کہ دل اب بھی بے چین ہے۔ میں صوفے پر بے حصہ بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی چولہے کی طرف جھکتی، کبھی سبزی کاٹتی، لیکن ہر 2 لمحے بعد آستین سے آنکھیں پونچھتی، جیسے ضبط کی آخری لکیر پہ چل رہی ہو۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ چپ تھی لیکن اس کی خاموشی شور کر رہی تھی۔ چولہے کی روشنی میں اس کی بھیگی پلکیں چمک رہی تھیں۔ وہ بے آواز روتی رہی اور میں وہیں بیٹھا رہا، جیسے زبان کو تالا لگ گیا ہو۔ دل کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن انا کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں پونچھ کر دوبارہ مصروف ہو جاتی، جیسے آنسو بہانے کی فرصت بھی اسے نصیب نہ ہو، جیسے ہر آنسو کے ساتھ خود کو سمجھا رہی ہو کہ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ بھی تو ٹھیک نہیں تھا، نہ وہ، نہ میں، نہ یہ رشتہ۔ مجھے لگا جیسے میں ہار رہا ہوں۔ میں
اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستگی سے اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ چپ چاپ اپنے آنسو پونچھ کر دوبارہ سبزی کاٹنے لگی، جیسے میرے وجود کو نظر انداز کر رہی ہو، لیکن اس کی سانسوں کی رفتار بتا رہی تھی کہ وہ میرے بہت قریب ہونے کو محسوس کر رہی ہے۔ میں نے خاموشی سے اپنی باہیں اس کی کمر کے گرد لپیٹی۔ اس نے چونک کر مجھے پرے دھکیلا، نہ کچھ کہا، بس ایک ہلکی سانس لی اور لمحے بھر کو ساکت ہو گئی، جیسے یہ قربت اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو سہارا دے رہی ہو۔ میرے دل میں جو طوفان تھا وہ جیسے کچھ دیر کو تھم گیا۔ میں نے اس کے کیچر میں بند بالوں کو کھول دیا۔ وہ کچھ بولی بھی نہیں، بس آہستہ سے اپنی گردن تھوڑی سی ایک طرف جھکا لی، جیسے میری خاموشی کو سننا چاہتی ہو۔ میں نے اس کے نرم بال گردن سے ہٹا کے وہاں اپنا ماتھا ٹکا دیا۔ میری آنکھیں بند تھیں۔ میرے ہونٹوں کی ہلکی سی لرزش اس کی خاموشی کو توڑ گئی۔ وہ آہستہ سے میری طرف مڑی۔ اس کی آنکھوں میں نمی باقی تھی، لیکن ان میں کوئی گلہ نہیں تھا۔ میں نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے ہم دونوں کو لفظوں کی ضرورت ہی نہ ہو۔ میں نے اپنی انگلی سے وہ ایک آخری آنسو صاف کیا، پھر جھک کر اس کی پیشانی کو چوما اور بنا کچھ کہے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ پل بھر کو چونکی، بس پھر خود کو میرے حوالے کر دیا۔ کمرے تک کے راستے میں وہ ایک بار بھی کچھ نہ بولی، بس اپنی پیشانی میرے کندھے سے ٹکائے رہی۔ بیڈ پہ پہنچ کر میں نے آہستگی سے اسے لٹایا، جیسے وہ شیشہ ہو جو ٹوٹ جائے گا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ہماری سانسوں کی روانی سنائی دے رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ نایاب، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو مجھے اپنے اندر کا حصہ بناؤ۔ تمہاری خاموشی مجھے اکیلا کرتی جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ میں اس خاموشی میں گم ہو جاؤں گا۔ وہ ایک لمحہ میرے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے میری شرٹ کی آستین پکڑ لی۔ ارمان، تمہیں مجھ سے دور جانے کا کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ میں کمزور ہو سکتی ہوں، الجھی ہوئی ہو سکتی ہوں، لیکن تمہارے بغیر مکمل نہیں ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایک بھی بات ایسی نہیں ہوگی جو تمہیں خود نہ بتاؤں۔ بس مجھے تھوڑا سا وقت اور دو، میں نے کہا۔ نایاب، میں آج تمہاری امی کے گھر تک گیا تھا۔ دروازے پر چوکیدار نے بتایا وہ صبح ہی کہیں گئی ہوئی ہیں۔ ذرا سوچو اس لمحے مجھ پہ کیا گزری ہوگی۔ میں نے خود کو کتنے جھوٹ سنا کے سنبھالا، مگر وہاں پہنچ کے سمجھی ہوئی ساری کہانیاں ٹوٹ گئیں۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ دل بس ایک ہی بات سوچتا رہا، اگر تم وہاں نہیں تھی تو کہاں تھی، اور کیوں مجھ سے چھپ کے گئی تھی؟ نایاب کی آنکھیں بھر آئیں، ہونٹ لرزے، لیکن سیدھی میری طرف دیکھ کے بولی، ارمان، تم جو جاننا چاہتے ہو وہ سچ آج چھپانے سے بھی نہیں چھپ سکے گا۔ میں ڈری ہوئی تھی، لیکن تمہاری نظروں میں یہ اذیت دیکھ کر اس سے بڑا کوئی دکھ نہیں لگ رہا۔ میں سب بتاؤں گی، پورا سچ، بغیر کسی بہانے کے، تاکہ تمہیں دوبارہ ایسے قدم نہ اٹھانے پڑے، اور مجھے تمہاری نگاہوں سے گر کر جینے کی اذیت نہ سہنی پڑے۔ ارمان، تم ڈاکٹر آفاق کو جانتے ہو نا؟ اس دن جب پہلی بار میں تمہارے ساتھ ان کی کلینک گئی تھی، تو جیسے ہی میری نگاہ ان پہ پڑی، ایک بھولا ہوا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ کے ٹھہر گیا۔ ایک ایسا منظر جس نے میرے اندر برسوں سے دفن زخموں کو پھر سے تازہ کر دیا۔ تم جانتے ہو ارمان، میں بہت چھوٹی تھی تب میرے والد کا انتقال ہوا۔ امی اس وقت جوان، مضبوط اور تعلیم یافتہ تھی، اور انہوں نے اپنے بچوں کے لیے زندگی کا ہر چیلنج قبول کیا، لیکن ان کی یہی خود مختاری کسی کو برداشت نہ ہوئی۔ وہ شخص اور کوئی نہیں، میرے اپنے سگے تایا تھے۔ انہوں نے میرے بڑے بھائی آفاق کو، جو اس وقت صرف 7 سال کا تھا، اغوا کروا کے دبئی میں بیچ دیا۔ تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ ہمارے لیے وہ دن کس قدر قیامت خیز تھا، لیکن آفاق کی قسمت اچھی تھی۔ وہ بہت نیک لوگوں کے ہاتھ لگے، جنہوں نے نہ صرف اسے تعلیم دی بلکہ ایک باعزت زندگی بھی عطا کی۔ ان لوگوں کے گزر جانے کے بعد آفاق پاکستان واپس آ گئے۔ اس دن کلینک میں انہیں دیکھتے ہی میں پہچان گئی۔ ان کا چہرہ، ان کا نام، سب کچھ میرے حافظے میں زندہ تھا۔ جب میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا کہ کیا وہ بچپن میں گم ہو گئے تھے، تو وہ ٹھٹک گئے اور پھر آہستہ سے سچ کہہ دیا، وہی تھے میرے بھائی، میرا خون۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، اور برسوں بعد بچھڑے ہوئے بہن بھائی ایک لمحے میں مل گئے۔ میں نے امی کو بھی سب کچھ بتایا، اور اگلی بار وہ میرے ساتھ کلینک گئیں۔ ہم تینوں جب ملے تو وہ خوشی، وہ لمحہ جیسے برسوں کی محرومیوں کا کفارہ تھا۔ لیکن ارمان، یہ ایک بہت حساس اور نازک معاملہ تھا۔ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکی کیونکہ میں ڈر گئی تھی۔ ڈر اس بات کا کہ اگر یہ سچ وقت سے پہلے سب کے سامنے آیا تو وہی دشمن، وہی سازشی لوگ میرے تایا پھر سے کچھ نہ کچھ نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ میرے والد کی جائیداد پہ قابض ہیں، اور بھائی کے زندہ ہونے کی خبر ان کی چالوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ آفاق بھائی واپس آ چکے ہیں تو
وہ اپنی حیثیت بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ میں خوف زدہ تھی اور اسی خوف نے مجھے تم سے سچ چھپانے پہ مجبور کیا، لیکن ارمان میری محبت جھوٹی نہیں تھی اور کبھی ہو بھی نہیں سکتی۔ میں چپ چاپ اسے سنتا رہا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی اور آنکھوں میں وہ نمی جو انسان سچ بولتے وقت چھپانا چاہتا ہے مگر چھپا نہیں پاتا۔ ہر لفظ جیسے میرے دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ میرے اندر کا وہ غصہ جو پچھلے کئی دنوں سے پکتا جا رہا تھا ایک دم جیسے کہیں پیچھے رہ گیا۔ میری نگاہیں اب صرف اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو سالوں کے دکھوں کے بعد آج ٹوٹ کے میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ نایاب، تم جانتی ہو نا میں کیسا شخص ہوں۔ ایک عام انسان ہوں جو جھوٹ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن سچ، وہ چاہے کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو، اگر وہ تمہارے لبوں سے نکلے تو میرے لیے سب سے بڑا سکون بن جاتا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، چپ چاپ آنکھوں میں سوال بھرے ہوئے۔ تم نے جو سچ آج میرے سامنے رکھا اس کا بوجھ صرف تم نے نہیں اٹھایا نایاب، اب سے یہ سچ میرا بھی ہے اور اس کی حفاظت ہم دونوں کریں گے۔ تم نے اپنی فیملی کے لیے جو قربانیاں دیں اس پہ فخر ہے مجھے، لیکن اب مجھے اپنے حصے کی ذمہ داری لینے دو۔ میں نے اس کی پیشانی پہ ہلکا سا بوسہ دیا۔ وہ ایک پل کو خاموش رہی، پھر دھیرے سے میرے کندھے سے لگ گئی۔ اس کے آنسو میرے سینے میں جذب ہوتے گئے اور مجھے لگا جیسے برسوں کا بوجھ اس کے وجود سے اتر گیا ہو۔ اس لمحے میں جان گیا کہ میں جس نایاب کو چاہتا تھا وہ میری ہے، مکمل، سچی اور بے حد قیمتی۔